بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں ہر آدمی کی زبان پر میاں نواز شریف کا نام ہے۔ دوست ہو یا دشمن، کوئی سیاستدان ہو یا کوئی بیوروکریٹ، جلسہ ہو یا ریلی، کوئی ٹاک شو ہو یا بریکنگ نیوز، دکاندار ہو یا مزدور، حکومت ہو یا اپوزیشن، اسمبلی کا اجلاس ہو یا سینٹ کا، ہر جگہ نواز شریف کا نام ہی گونج رہا ہے۔ کوئی ان کو اچھے لفظوں میں یاد کر رہا ہے تو کوئی ان کو برے لفظوں میں۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی میاں محمد نواز شریف ہی ہے۔ آج ہم ان کا ماضی، حال، مستقبل سب کا سرسری جائزہ لیں گے۔ موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ نواز شریف کے کیا اختلافات ہیں؟ کیا نواز شریف نیلسن منڈیلا، چے گیوارا یا امام خمینی بننے کے راستے پر چل رہے ہیں، یا وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ ان کو الطاف حسین یا منظور پشتین بنا دے گا؟ میاں نواز شریف جو خود سلیکٹڈ تھے، لاڈلے تھے، پھر ان کی بات کہاں بگڑی اور کب بگڑی؟ میاں نواز شریف نے 7واں ایٹمی دھماکہ کب اور کہاں کیا؟ کیا نواز شریف واقعی کسی غیر ملکی ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ نواز شریف کو عدالتی فیصلوں پر کیا اعتراض ہے؟ احتساب کی اصل کہانی کیا ہے؟ پی ٹی آئی حکومت کیا میرٹ پر احتساب کر رہی ہے؟ یہ ہیں وہ سوال جن کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں حبیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں کڑوا سچ۔ استدا ہے ان دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ سلیم صافی اپنی کتاب اٹک سے اڈیالہ تک اور سرتاج عزیز کی کتاب دی ڈریمز اینڈ ریئلٹی، جس میں سرتاج عزیز صفحہ نمبر 426 پر لکھتے ہیں کہ نواز شریف 1985 سے 1990 تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے۔ یعنی کہ جو بات آج کل ہر آدمی کر رہا ہے وہ ان کے اپنے سیاستدان اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ لیکن آگے وہ لکھتے ہیں کہ ان کی سوچ اس وقت بھی یہی تھی جس کا اظہار وہ آج کل کر رہے ہیں۔ 1990 کے الیکشن کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کر چکی تھی، لیکن سرتاج عزیز لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے میرے ذریعے صدر غلام اسحاق خان کو پیغام بھیجا کہ یہ جو نادیدہ قوتیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو کم کر کے سویلین سپرمیسی قائم کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جتوئی کی بجائے مجھے پرائم منسٹر بننے کا موقع دیں۔ اس طرح ہم دونوں مل کر آسانی سے یہ کام کر لیں گے۔ اسی کتاب میں سرتاج عزیز آگے جا کر لکھتے ہیں، اگر نواز شریف جنرل جہانگیر کرامت کو مجبور کر کے استعفیٰ نہ لیتے تو نہ کارگل کا واقعہ ہوتا اور نہ جنرل پرویز مشرف مارشل لا لگاتے۔ تو میرے خیال میں یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہاں سے ملٹری کی نواز شریف کے ساتھ محبت ختم ہو گئی۔ اس وقت تک نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ تھے۔ جنرل جہانگیر کرامت کا استعفیٰ ہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل اعتماد ہو گئے۔ اسی کتاب میں سرتاج عزیز آگے لکھتے ہیں، جنرل مشرف کی حکومت نواز شریف اور بے نظیر کو ان کی پارٹیوں سمیت سیاست سے آؤٹ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے دونوں لیڈر واپس آ کر ملکی سیاست میں حصہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن بے نظیر کی شہادت کے بعد دونوں جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی خلاف ورزی کی اور آج دونوں پارٹیاں اس کا خمیازہ بھگت رہی ہیں۔ سلیم صافی اپنی کتاب اٹک سے اڈیالہ تک میں لکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ 2013 میں جو پروگرام بنا چکی تھی
اسی پروگرام پر 2018 میں عمل درآمد کیا گیا، لیکن 2013 میں اس پروگرام پر عمل کیوں نہ ہوا؟ اس کی وجہ سلیم صافی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب عمران خان کمپین کے دوران لفٹر سے گر کر زخمی ہوئے تو اس دوران نواز شریف حالات کا اندازہ لگا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے اہم رہنما اشفاق سرور، جو کہ جنرل اشفاق پریز کیانی کے رشتہ دار تھے، کے ذریعے کیانی صاحب کو پیغام بھیجا کہ عمران خان کی بجائے مجھے موقع دیا جائے، اور پھر جنرل ظہیر الاسلام کے ساتھ میٹنگ ہوئی جس میں یہ بات طے پائی کہ نواز شریف ملٹری سے اور جنرل مشرف سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، اور اس کے بعد جنرل مشرف کے خلاف کوئی قانونی کارروائی یا انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ یہ معاہدہ ہونے کے بعد الیکشن کو آزاد چھوڑ دیا گیا اور پھر نواز شریف حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن حکومت بنانے کے بعد جلد ہی جب نواز شریف نے اپنے حلف اٹھانے کی تقریب میں مودی کو اور افغانستان کے وزیر اعظم کو بلایا تو فوج کو چوکنا ہو گئی، اور حکومت کے چلنے کے تھوڑا عرصہ بعد ہی جب نواز شریف نے جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 لگا کر خصوصی عدالت میں ان کا ٹرائل شروع کر دیا تو اس بات پر ایک بار پھر نواز شریف فوج کے لیے ناقابل اعتبار ہو گئے۔ تو اسی بات کا غصہ تھا جنرل ظہیر الاسلام کو، اور انہوں نے نواز شریف کو ٹائٹ کرنے کے لیے طاہر القادری اور عمران خان کو دھمکی دی۔ تو اسلام آباد کا ڈی چوک 126 دن تک دھرنوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ طاہر القادری صاحب تو جلد ہی واپس چلے گئے، لیکن عمران خان اپنے مورچے پر ڈٹے رہے۔ اسی دوران انٹیلیجنس بیورو نے میاں نواز شریف کو ایک فائل دی جس میں ایسے ثبوت اور آڈیو ٹیپس موجود تھیں جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ دھرنے والوں کی پشت پر جنرل ظہیر الاسلام ہیں۔ اس بات پر نواز شریف نے جنرل ظہیر الاسلام کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب جنرل راحیل شریف سے یہ معاملہ اٹھایا گیا تو انہوں نے کمال مہارت سے نہ صرف جنرل ظہیر الاسلام کو بچایا بلکہ نواز شریف کو بھی بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جنرل ظہیر الاسلام کے بارے میں نواز شریف کو سمجھایا گیا کہ اس سے حالات مزید خراب ہو جائیں گے، اور جنرل ظہیر الاسلام کو یہ کہا گیا کہ آپ دھرنے والوں کو سمجھائیں، اور اسی طرح عدالت کے ذریعے درمیانی راستہ نکالا گیا اور دھرنا ختم ہوا، اور اس طرح نواز شریف دھرنے کے دوران حکومت گرنے سے بال بال بچ گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ڈان لیکس ہو گیا جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر جو مہم چل رہی ہے اس کو مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں، یعنی کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم لیڈ کر رہی ہے، اور ہاؤس آف شریف یہ سمجھتا تھا کہ ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنرل ظہیر الاسلام کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ تو ڈان لیکس میں بھی اور اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوا، اس میں بھی نواز شریف سروائیو کر گئے، کسی نہ کسی طرح ان کی حکومت بچ گئی، اور تھوڑے عرصے بعد ہی ملٹری کی قیادت تبدیل ہو گئی، اور اب جنرل راحیل شریف کی جگہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بن گئے، اور جنرل ظہیر الاسلام کی جگہ جنرل نوید مختار DGISI بن گئے۔ ظاہر نواز شریف کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اور عمران خان بھی مایوس نظر آ رہے تھے۔ انہی دنوں میں عمران خان نے بیان دیا کہ نواز شریف خود ہی کسی بارودی سرنگ سے ٹکرا جائیں گے اور دھماکہ ہو جائے گا، اور پھر کچھ دنوں بعد دھماکہ ہو بھی گیا۔ ٹویٹ کے معاملے پر نواز شریف کی ملٹری سے پھر چپلش شروع ہو گئی، اور نواز شریف نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو مجبور کر کے ٹویٹ واپس کروائی، جس پر
ان کے دل میں بھی کچھ خلش پیدا ہو گئی اور انہی دنوں میں پاناما آ گیا۔ اب پاناما کیس پر دوبارہ لیدے شروع ہو گئی اور اسی دوران اپوزیشن پارٹیوں کے شور ڈالنے پر ایک عدالتی کمیشن تشکیل دیا گیا اور اس عدالتی کمیشن نے ایک فیصلہ دیا جس میں 2 ججوں نے نواز شریف کو نااہل اور 3 نے جے آئی ٹی بنانے کی سفارش کی۔ اب جے آئی ٹی بنانے پر نواز شریف نے مٹھائیاں بانٹیں، یعنی کہ ان کی پارٹی نے مٹھائیاں بانٹیں، اور جب جے آئی ٹی بنی تو اس پر مسلم لیگ نون نے جب واٹس ایپ والا واقعہ ہوا تو اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور بظاہر تو نہیں لیکن تھوڑی بہت چہمگائیاں سنائی دیں کہ جے آئی ٹی ممبران تقریباً وہ لوگ ہیں جو ماضی میں مسلم لیگ کے مخالف رہے ہیں یا ہاؤس آف شریف کے مخالفین میں سے ہیں۔ اسی دوران جے آئی ٹی کا فیصلہ آیا۔ احتساب عدالت میں ایک کرنل صاحب جج سے ملاقات کر کے واپس جاتے ہوئے نظر آئے شریف کے 7ویں ایٹمی دھماکے کی طرف۔ 28 مئی 1998 کو نواز شریف کے حکم پر چاگی میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے جو انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کا بھرپور جواب تھا، اور ان دھماکوں کے ذریعے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا۔ اور 16 اکتوبر سن 2020 کو گوجرانوالہ میں ایک جلسہ ہوا جس میں بعض صحافیوں نے یہ کہا کہ نواز شریف نے گوجرانوالہ میں 7واں ایٹمی دھماکہ کر دیا ہے۔ اس دھماکے میں نواز شریف نے وہ جے آئی ٹی پر عدالتی فیصلوں پر جو ہے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ سارے فیصلے میرے خلاف آرمی نے کروائے ہیں، حالانکہ یہ فیصلے عدالت نے کیے تھے اور سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا۔ اس میں نواز شریف نے ثاقب نثار کو بھی ہدف تنقید بنایا، اور جو عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا تھا اس بات پر بھی ٹھیک ٹھاک شور ڈالا۔ اور اب حالات کا اندازہ تو بعد میں ہوگا کہ یہ جو نواز شریف نے 7واں ایٹمی دھماکہ کیا ہے یہ حکومت کی چھاؤنی میں جا کر گرا ہے یا اپنے ہی کیمپوں میں یہ بم پھٹ گیا ہے۔ آنے والا وقت ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ دھماکہ جو ہے کس کا نقصان کرتا ہے۔ اس میں نواز شریف سیاست سے تو آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن